اتنا خوش نصیب ہیں آپ اور میں کہ نبی بھی دعائیں دے اور علی بھی ہمیں دعائیں دے، اور آپ اور میں سارے ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرحومین کہ جن کے وارث ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہماری رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو بھول نہ جایا کرو بلکہ انہیں خیر سے یاد کیا کرو، خیر سے یاد کیا کرو، تھوڑی توجہ کرے گا، خیر سے یاد کیا کرو۔ آپ اور میں کوئی شخص ہماری گلی کا ہمارے محلے کا فوت ہو جائے تو 4 بندے بیٹھیں اور کوئی ایک بندہ اس کے حق میں کوئی نازیبا الفاظ کہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ خبردار بھائی، جب تک وہ زندہ تھا اور بات تھی، اب وہ مر گیا ہے، اب اس کے بارے میں ہم کوئی بری بات نہیں سنیں گے، اس کی کوئی اچھائی بیان کرو، اس کا کوئی اچھا اخلاق بیان کرو، اس کی نماز بیان کرو، اس کا قرآن پڑھنا بیان کرو، اس کی کوئی نیکی بیان کرو، اب تو وہ مر چکا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے نزدیک خیر ہے، نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، تلاوت قرآن خیر ہے، اخلاق خیر ہے، مگر نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اور چھٹے امام سے بھی صلوات اللہ نواز سے پڑھا، آپ کے میرے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول آپ کے نانا نے جو فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو خیر سے یاد کیا کرو، اس خیر سے مراد کیا؟ ہاتھوں کی زیارت کروں گا، اس خیر سے مراد کیا ہے؟ تو اس وقت چھٹے تاجدار ولایت نے مسکرا کے فرمایا الخیر هو ولایت علی بن ابی طالب، اس خیر سے مراد میرے دادا علی گنی کی ولایت موجود ہے۔ یعنی اس انداز سے یاد کرو کہ یہ مرنے والا بچپن میں بھی علی علی کرتا تھا، بڑھاپے میں بھی علی علی کرتا تھا، آخری وقت میں بھی علی علی کرتا گیا، اور پھر فرمایا اور ہدیہ بھی بھیجا کرو۔ ہدیہ کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کرو، ان کے حق میں تلاوت قرآن کرو۔ آخری بات تھی کہ لوگوں کو اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے کچھ کھلاؤ۔ اب آپ کی خاموشی باقی بنتی ہے کیونکہ کھلانے کا نام آیا نا۔ اگر میں کہتا کہ کھائیں پھر آپ سارے داد بھی دیتے، لیکن رسول نے کیا فرمایا؟ ان کے سارے ثواب کے لوگوں کو کچھ کھلاؤ۔ اور نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر کا فرمان ہے، فرمایا جس طرح تمہارے جسم کی غذا ہے اسی طرح تمہارے روح کی بھی غذا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا مولا جسم کی غذا کھانا، دودھ پینا، فروٹ کھانا، اور روح کی غذا؟ اب توجہ کرے گا، میرے مولا امیر نے فرمایا جسم کی غذا ہے کھانا اور روح کی غذا ہے کھلانا۔ جسم کی غذا کیا ہے اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ پہ ایک واقعہ موجود ہے، مجھے ایک نشہ ولایت آ رہا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، ایک سال ثواب کے لیے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 14 سے 15 سال پہلے انڈیا لکھنؤ کے اندر یوم علی کے نام سے 13 رجب کی ایک تقریب ہوئی، اور اس میں ہر مکتب فکر کے بندے نے میرے مولا علی کی شان بیان کی۔ اس میں ایک سکھ نے علی کی مدار میں کچھ پڑھا، اور وہ جہاں اس سے میں نے جو سبق حاصل کیا وہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ وہ سکھ کھڑے ہو کے کہتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے سکالر موجود تھے، اس نے کہا ایک مرتبہ یزدان نے آسمان پر دسترخوان سجایا۔ بڑا جان کے سنیں گے، اگر آپ جان کے سنیں گے تو میری بات آپ کے دامن تک پہنچے گی۔ یہ بھی دسترخوان سجایا نا، تو یہ بندوں کا دسترخوان ہے۔ تو آپ کوئی اور جانے نہ جانے کہ یزدان کسے کہتا ہے، کم سے کم علی الولیاء پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یزدان کس کو بولتے ہیں؟ شاہ مردان کس کو بولتے ہیں؟ یعنی یزاں اللہ کو کہتے ہیں، اور شیر یزاں یعنی علی کو یزاں کا شیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ سکھ اللہ کو یزاں بولتا ہے، وہ کہتے ہیں آسمان پر یزدان نے الہی دسترخوان سجایا، اور اس پہ اس نے تمام پردھانوں کو جمع کیا۔ پردھان کہتے ہیں وڈیروں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، اوصیاء کو۔ دیکھیں میں نے اسے جو حاصل کیا سبق میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں ذاکر، خطیب، مولوی صاحب نیاز لے کے چلا جاتا ہے، کچھ دیتا نہیں ہے، اور میں آپ کو کچھ دینے لگا ہوں نیاز، اگر آپ وصول کریں گے تو۔ کہ یزدان نے تمام پردھانوں کو جمع کیا، یعنی انبیاء کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، اور اس کے بعد کہا الہی دسترخوان ہے، کھاؤ اور خوب کھاؤ۔ کسی عام بندے کا تو نہیں تھا نا، الہی دسترخوان تھا۔ کہ الہی یزدان نے تمام پردھانوں سے کہا کھاؤ خوب کھاؤ۔ سارے پردھانوں نے الہی دسترخوان کے کھانوں پہ ہاتھ بڑھایا۔ اچانک یزدان نے کہا کھانے سے پہلے میری ایک شرط ہے، وہ شرط تم پوری کرو، پھر جتنا مرضی آئے کھاؤ۔ کہ سارے پردھان، میں دیکھیں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں پیغام پہنچانے کے لیے، اس لیے میں یہ انداز اپنا رہا ہوں کہ سارے پردھان ایک مرتبہ رک گئے،
الہی دسترخوان تھا، پردھان رک گئے، اتنے میں علی مشکل کشا پردھان آئے، اور علی پردھان نے تمام پردھانوں سے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ علی اللہ کا دسترخوان ہے، یزدان کا دسترخوان ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہ یا علی کھانا چاہتے ہیں مگر شرط بڑی عجیب ہے۔ کہ وہ شرط کیا؟ میرے سامنے پوچھا گیا تو کہا کہ یزدان نے کہا کھانا اس انداز سے کہ یہ کونی ٹیڑھی نہ ہو۔ میری بات پہنچ گئی آپ تک؟ کھانا اس انداز سے ہے کہ یہ کونی ٹیڑھی نہ ہو۔ اب آپ سارے پریشان ہیں، تو اس لیے پردھان بھی رک گئے کہ کھانا تو چاہتے ہیں مگر شرط بڑی عجیب ہے۔ اب مولا امیر نے مسکرا کے، وہ سکھ کہتا ہے کہ علی پردھان نے مسکرا کے کہا اس میں مشکل کی کون سی بات ہے؟ کہ اس میں یہی تو مشکل ہے، ہم کھانا چاہتے ہیں مگر کیسے کھائیں؟ کوئی ٹیڑھی نہ ہو کیسے کھائیں؟ تو کہا علی پردھان نے تمام پردھانوں کی مشکل کشائی گئی اور مسکرا کے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم اسے کھلاؤ وہ تمہیں کھلائے۔ اور جا کے سننے کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ کہ تم اسے کھلاؤ اور وہ تمہیں کھلائے۔ تو آج کے بعد اگر علی سے محبت کرتے ہو، ماہ مبارک رمضان ہے، جب بھی نوالا تمہارے منہ میں جانے لگے تو سب سے پہلے یہ سوچنا کہ کوئی ساتھ والا بھوکا تو نہیں، کسی گلی یا محلے میں علی کا کوئی شیعہ بھوکا تو نہیں، سب سے پہلے یہ سوچنا اگر علی سے محبت کرتے ہو تو، کیونکہ میرے مولا کا یہ پیغام ہے اس انداز سے کھاؤ دوسرے کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا تھا کہ جب حسین کی 4 سال کی سکینہ سجاد سے پوچھتی کہ بھیا بتا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یقیناً آپ روزے دار ہیں اور روزے کی حالت میں رونے والے کا ثواب یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور روزے کی حالت میں رونا یہ عطا ہوتی ہے آل محمد کی۔ یہی وہ وقت ہوتا تھا، تاریخیں پڑھی ہیں۔ پوچھتی حسین کی بیٹی بابا سے، اپنے بھیا سے سجاد سے کہ بھیا یہ پنکھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سجاد روتے۔ مکتب میں لکھا ہے کہ سجاد نے خود یہ فکرہ کہا کہ مجھے پورے راستے میں کسی اور چیز نے ضعیف نہیں بلکہ مجھے میری بہن سکینہ کے سوالوں نے ضعیف کر دیا۔ سجاد بتاتے سکینہ یہ اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف، تو رو کے کہتی سجاد ذرا بتا میں سکینہ مدینے میں واپس کب جاؤں گے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس بچی کو مدینہ سے اتنا پیار ہو اور وہ بار بار بھیا سے پوچھے کہ میں واپس کب جاؤں گی، اور بدلے میں سجاد یہ کہے باقی ہر کوئی جائے گا تو شام کے زندان میں مر جائے گی۔ خدا ان نوازوں پر رحم فرمائے، خدا ان نوازوں پر رحم فرمائے۔ تو وہ کیفیت کیا ہوگی؟ آخری فکرہ میں پڑھتا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا۔ یقین کریں خدا کی قسم، کربلا کے جتنے بھی چھوٹے معصوم بچے تھے سب سے زیادہ پیاسی تھی حسین کی سکینہ۔ کبھی کسی سے پوچھا کسی عالم یا ذاکر سے کہ تمام بچوں میں حسین کی بیٹی زیادہ پیاسی کیوں تھی؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا کربلا سے شام تک پانی جو بندہ تقسیم کرتا تھا یہ وہی لعین تھا جو پورے راستے میں حسین کی سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ کبھی کوزہ لے کے سامنے نہیں آتی تھی، پانی نہیں مانگتی تھی، کیوں؟ کہیں پانی مانگو بدلے میں یہ مجھے تماچا نہ مارے۔ اور اتنا مانگتا تھا یہ لعین کہ رخساروں سے لہو جاری ہوتا تھا۔ پر جب یہ واقعہ ایک دفعہ یہ قافلہ کوفہ میں پہنچتا ہے، توجہ آپ نے ذکر کیا، کوفہ میں جیسے پہنچا، ایک مرتبہ روایت ہے کہ عمر ابن سعد نے اونٹ کوئی کوہان پر ایسے تازیانہ مارا کہ وہ تازیانہ پھسلتا ہوا اونٹ کے چہرے پہ لگا، اور یہ منظر شمر نے دیکھا، توڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے ابن سعد کہ تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی۔ آوازوں کو بلند کر دینا یہی گریہ ہو جائے گا کہ تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی۔ کہ کیسی حدیث؟ کہ رسول کا فرمان ہے خبردار کسی جانور کے چہرے پہ نہیں مارتے۔ بس آوازوں کو بلند کر دو۔ یہ فکرہ حسین کی سکینہ نے سنا، ایک مرتبہ طلب کا سجاد ذرا ظالموں سے کہو نبی کا وہ فرمان تو یاد ہے کہ جانوروں کے چہرے پہ نہ مارو۔ ان سے کہو میں سکینہ نبی کی بیٹی ہوں، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام یہ ظالم جانور کو مارنا پسند نہیں کرتے، حسین کی سکینہ کو تماچے
کہ حسین کی سکینہ کو تماشا ایک مرتبہ کر کا سردار ان سے کہو مارتے بھی ہو تو میرے رخساروں پہ نہ مارے، میرا بابا حسین بے سے دیتا تھا اور مجھے بابا سے میرا پیار